قال الله تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل في علاه: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقال أبو هريرة: إن شئتم أن تقرأوا قول الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. متفق عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم جو موضوع کی تیاری کر کے آپ کے سامنے آئے ہیں، کفریہ اور مشرکانہ ماحول میں ہمیں اپنے ایمان اور عقیدہ توحید کی حفاظت کیسے کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں اس ملک ہندوستان میں 80% غیر مسلم رہتے ہیں اور 18 سے 20% مسلمان مائنارٹیز میں ہیں۔ تو اس وقت میں ہمارے لیے سب سے بڑا اس ملک میں چیلنج یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان اور عقیدہ توحید کی حفاظت کیسے کریں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید دیا۔ ہمارے آبا و اجداد بھی ماشاءاللہ توحید پر تھے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے آبا و اجداد توحید پر ہوں اور ہم توحید پر باقی رہ جائیں تو کیا ہم نے توحید کا حق ادا کر دیا ہے کیا؟ حالانکہ بات ویسی نہیں ہے۔ تو اس وقت میں ہمیں اس کفریہ مشرکانہ ماحول میں ہمیں اپنے آل اولاد کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے سماج میں ہر آدمی کے عقیدے توحید کی حفاظت کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو آئیے وہ کیا ذرائع ہیں جن کے ذریعے ہم اس کفریہ مشرکانہ ماحول میں رہ کر اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ نحل کی آیت نمبر 36 پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے تاریخ کے ہر دور میں نبیوں کو بھیجا۔ نبیوں کی دعوت کیا تھی؟ وہ دعوت جو ہوتی تھی 2 باتوں پر مشتمل ہوتی تھی۔ کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور غیر اللہ کی عبادت سے بچو۔ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے تو اللہ سے ایک بات کہتے ہیں: ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ توحید کی 3 قسمیں ہوتے ہیں، ایک ہے ربوبیت، دوسرا الوہیہ، اور تیسرا ہے اسماء و صفات۔ مگر یہ تینوں ماشاءاللہ عقیدہ ہے سورہ فاتحہ میں ہیں۔ سعودی عرب کے مشہور عالم دین ہے صالح فوزان حفظہ اللہ، کیسے بہترین انداز میں سورہ فاتحہ میں توحید کی 3 قسموں کو سمجھاتے ہیں۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو توحید ربوبیت کا اقرار کرتا ہے، مالک یوم الدین کہتا ہے تو وہ آخرت پر ایمان کی تجدید کرتا ہے، الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کا اعتراف کرتا ہے۔ یہاں دیکھیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو توحید الوہیت تازہ ہو جاتی ہے۔ اگر ہم ہر نماز میں ان 3 آیتوں پر غور کریں، ہمارے توحید ماشاءاللہ پختہ ہو سکتی ہے۔ دوسری آیت میں نے سورہ مدثر کی پڑھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہونے کے بعد یہ آیتیں اتریں۔ اللہ کا انداز دیکھے کیسے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سے کیسے محبت کرتا ہے، کیسے پیار بھرے انداز میں خطاب کرتا، کہتا ہے: اے چادر اوڑھ کر سونے والے، اٹھ جاؤ، اب آرام کرنے کا وقت نہیں ہے، لوگوں کو برے انجام سے جہنم سے بچاؤ، اللہ کی تکبیر بیان کرو، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، ہر طرح کی کفر و شرک کی گندگی سے پاک رہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری جو وحی اتری، اس وحی میں خود بتایا گیا کہ کفر و شرک یہ بڑے خطرناک چیزیں ہیں، لہذا اس سے اپنے دامن کو بچا کر رکھیں۔ میں نے ایک حدیث پڑھی، وہ حدیث تو ہم میں سے ہر ایک جانتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے،
فطرت کا مطلب ہی ہے کہ مسلمان ہونا، مگر کہا یہ بچے کے عقیدے کو متاثر کرنے والے اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ اگر وہ یہودی ہیں بچے کو یہودی بناتے، اگر وہ کرسچن ہیں تو اپنے بچے کو کرسچن بناتے، اگر وہ مجوسی ہیں تو اپنے بچے کو مجوسی بناتے ہیں۔ میرے استاد محترم جمعیت اہل حدیث تمل ناڈو اور پانڈیچیری کے جو امیر ہیں شیخ انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ، اس حدیث شریف میں بڑی اچھی بات بتاتے، اگر ماں باپ بدعتی ہوں تو بچے کو بدعتی بناتے، اگر ماں باپ نعوذ باللہ غلط عقیدے کے ہوں تو اس کا اثر نعوذ باللہ بچوں پر پڑتا ہے۔ معزز حاضرین، نعمتیں بہت ہیں، ہم کھانے پینے کو بہت بڑی نعمت سمجھتے ہیں۔ دسترخوان پر کھانے ختم ہونے کے بعد ڈکار آتے الحمدللہ بولتے ہیں۔ کبھی زندگی میں سوچئے عقیدہ توحید کو، اس نعمت کو پا کر ہم میں سے کتنے لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النحل 14ویں پارے میں جا کر دیکھیے، شہد کی مکھی وہ سورت کا نام ہے، مگر مفسرین کہتے ہیں کہ وہ نعمتوں والی سورت ہے۔ یاد رکھیے نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہمارے اوپر اللہ کے عقیدہ توحید کی ہے۔ اگر عقیدہ توحید نہ ہوتا تو مسجد میں آ نہیں سکتا تھا میں، اگر آپ کے پاس عقیدہ توحید نہ ہوتی تو پتہ نہیں یہ سر کتنے لوگوں کے سامنے جھک جاتا۔ لہٰذا عقیدہ توحید بہت بڑی نعمت ہے۔ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر سب سے بڑی جو نعمت دی ہے وہ نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو لا الہ الا اللہ بتایا ہے۔ معزز حاضرین، یہ عقیدہ توحید کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیے کیا ہے، سورہ اعراف میں اللہ فرماتا ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ہدایت دی، وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید کی ہدایت نہ دیتا ہم ہدایت سے محروم ہو جاتے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خندق کے دن ماشاءاللہ کھودتے ہوئے دیکھا۔ کہتے ہیں رأیت النبی یوم الخندق ینقل معنا التراب۔ عموماً کیا ہوتا ہے جب ایک آدمی بڑا ہوتا ہے، رائل فیملی کا ہوتا ہے، یعنی تو وی آئی پی ہوتا ہے، انہیں پیر ڈال لے کے کنارے بیٹھ جاتا سپروائزر جیسا۔ یہاں دیکھو اللہ کے نبی کا تواضع کیسا ہے، آپ سارے جو ہے بنو آدم کے سردار، آپ نبیوں کے سردار ہو کر دیکھو خندق کھودی جا رہی ہے، صحابہ کرام ایک ایک پتھر اپنے پیٹ پر باندھے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر دو دو پتھر باندھے ہیں۔ اس موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مٹی جو ہے اٹھا رہے ہیں۔ سردی کے دن ہیں، جانتے ہیں سردی میں کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کھانے کو کھانا نہیں تھا صحابہ کرام کو۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جو ہدایت ملی اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ دیکھو کہتے ہیں، اشعار پڑھتے ہیں واللہ لولا اللہ مہتدینا ولا سمنا ولا صلینا، اے اللہ اگر تو ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہیں پاتے، اے اللہ اگر تو ہدایت نہ دیتا ہم روزہ بھی نہیں رکھتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، اے اللہ تیرے دین کی خاطر میں اور میرے صحابہ خندق کھود رہے ہیں، ہمارے اوپر سکینت اتار، اے اللہ جب دشمنوں کا سامنا ہو تو ہم کو کیا کر ہمارے جو ہے قدموں میں مضبوطی لا لے۔ معزز حاضرین، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ خطبے میں عموماً میں ایک عام زبان استعمال کرتا ہوں تاکہ سب لوگ سمجھ جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں آدمی کو اگر بیماری ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جا کے ہم بولتے ہیں ذرا خون کے ٹیبلٹ لکھو، ذرا طاقت کی گولیاں لکھو، ذرا ٹانک لکھو تاکہ میں پی کر جو ہے الحمدللہ کیا ہو جاؤں، مضبوط ہو جاؤں۔ ہم کو اپنے جسم کا اتنا خیال ہوتا ہے، کبھی ہم اپنے ایمان اور عقیدے کے بارے میں ویسا نہیں سوچتے۔ آپ نبیوں کو دیکھو ماشاءاللہ، یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے الحمدللہ شروع ہوا، ختم ہوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ قرآن پڑھ کے دیکھیے، حدیث پڑھ کے دیکھیے، سیرت تر تاریخ کے ورق گردانی کیجئے، آپ کو معلوم ہوگا ہر نبی نے ماشاءاللہ اپنے اپنے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھو، اپنے قوم میں ماشاءاللہ 950 سال ٹکرے رہے، 950 سال تک اپنے عقیدہ توحید کی حفاظت کرنا یہ معمولی نہیں ہے۔
ہم کو تو 40 سے 50 60 سال کی زندگی میں ہمارا ایمان کیسے ڈگمگاتا ہے، قدم قدم پر ہمارے ایمان میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ کیا عمر پائی حضرت نوح علیہ السلام نے؟ الحمدللہ توحید پر جمے رہے اور اس پر بلاتے رہے، لہٰذا اپنے عقیدہ توحید کو مضبوط کرنے کی مکمل طور پر کوشش کی۔ اور یہ بات بھی جان لو آپ، اللہ تعالیٰ نے جتنے نبیوں کو بھیجا، ہر نبی ماشاءاللہ روحانی طور پر جسمانی طور پر بڑے طاقتور تھے۔ آج ہم جسمانی طور پر ماشاءاللہ بڑے طاقتور ہوتے ہیں، اپنے جسم کا مضبوط کرنے کے لیے پیسے دے کر جم میں جا کے ورزش کرنا جانتے ہیں، مگر ہم اپنی روحانی تربیت نہیں کرتے۔ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، اس کے بعد نوح کو بھیجا، اس کے بعد عاد کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود کو بھیجا۔ حضرت نوح کو جو معجزہ ملا تھا وہ کشتی تھی، مگر حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے کوئی معجزہ نہیں دیا۔ سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی کا تذکرہ فرماتا ہے، حضرت ہود کو کوئی معجزہ نہیں تھا۔ اہل علم تو کہتے ہیں حضرت ہود کو جو معجزہ ملا وہ عقیدہ توحید ہی تھی۔ ایک بندے مومن کے لیے سب سے بہتر اگر کوئی معجزہ اور کرامت ہے تو وہ عقیدہ ہے۔ لہٰذا ان کی گفتگو دیکھو، اپنے قوم سے گفتگو کرتے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں، تم میرے ساتھ کتنی قسم کی بری چال چلو، مگر یاد رکھو میری پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم میرا کیا بگاڑ سکتے ہو۔ لہٰذا معلوم ہوتا ہے جب بندے کا عقیدہ توحید پختہ ہوتا ہے، ایمان پختہ ہوتا ہے، وہ حالات کا الحمدللہ ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے۔ میرے پاس وقت کم ہے، یہ عقیدہ توحید تو ایسا موضوع ہے ماشاءاللہ قیامت تک مکمل طور پر بول سکتے ہیں۔ یہ ایسا موضوع ہے سونے والوں کو اٹھا دیتا ہے اور جاگنے والوں کو تو الحمدللہ مکمل طور پر بیدار کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ میں آپ کے سامنے 2 نبیوں کی مثالیں دوں گا آج کے خطبے میں۔ کفریہ مشرکانہ خطرناک ماحول میں قدم قدم پر ایمان کی آزمائش ہے، اس میں بھی اپنے ایمان کی حفاظت اگر ہمیں کرنا ہے 2 نبیوں کی حالات کو پڑھنا ہے۔ اس میں سب سے پہلے نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم کو ماشاءاللہ کتنا یاد کرتے آپ؟ جب تشہد میں بیٹھتے تو کیا بولتے؟ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تشہد میں ابراہیم کو یاد کر لینا کمال نہیں ہے، مگر ابراہیم کی طرح اپنے عقیدے کو پختہ کرنا یہ بہت اہم ہے۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ذی الحجہ سے آگے 1-2 مہینے پہلے بیان کر کے چھوڑ دیتے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو 2 نبیوں کے لیے آئیڈیل کا لفظ استعمال فرمایا قرآن میں۔ سورۃ الانعام میں جہاں 18 نبیوں کا تذکرہ کیا تو کہا اولئک الذین ھدی اللہ، اے اللہ کے نبی، یہ انبیاء جن کا تذکرہ ہم نے کیا نا، یہ ہدایت کے روشن ستارے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلو گے تمہاری دنیا آخرت دونوں بن جائیں گی۔ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بھی آئیڈیل کے طور پیش فرمایا۔ آپ پورے قرآن کا مطالعہ کرو، یہ بات بھی آپ کو معلوم ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ نبیوں کے سردار، اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اے اللہ کے نبی آپ ابراہیم کے طریقے پر چلو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام عقیدہ توحید میں بڑے پرفیکٹ تھے۔ سورہ ممتحنہ ایک سورت ہے 28ویں پارے میں اللہ وہاں فرماتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، اے لوگو ابراہیم کی پوری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ آپ ابراہیم کو دیکھو، ایک بہترین نبی، ایک بہترین باپ، ایک بہترین بیٹا، ایک بہترین جو ہے داعی کا کام کرتے ہوئے مکمل طور پر نظر آتے ہیں۔ دیکھو آپ کے سامنے ہم بتاتے ہیں ابراہیم کی پوری زندگی کفر و شرک کے خلاف جہاد کرتے ہوئے الحمدللہ گزری۔ وقت بتاتا میں لیکن شارٹ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں پیدا ہوئے، پورا کفریہ ماحول، پورا مشرکانہ ماحول۔ ہم اپنے بچوں کو کالج میں، یونیورسٹیوں میں بڑے بڑے جگہ بھیجتے ہیں جہاں ہمارے بچوں کا عقیدہ توحید کمزور ہوتا ہے۔ ایسے ماں باپ کو دیکھنا چاہیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جو ہے عقیدہ توحید کے ماشاءاللہ کیسے حفاظت فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو کمال درجے کا عقیدہ تھا، اللہ پہ توکل تھا، وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی خاص تربیت کا نتیجہ تھا۔ جب عید کے دن دیکھو ابراہیم کے جو والد آزر تھے وہ خود بت پرست تھا، بڑا جو ہے بتوں کو بیچتا بھی تھا۔ ایک دن عید کا دن آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے باپ آزر نے بلایا، آؤ ہمارے تہوار میں آؤ۔
ہم بھی دیکھتے ہیں اس ملک میں غیر مسلموں کا تہوار ہوتا ہے، پیسے دے کر مدد کرتے ہیں۔ ہمارے مسلمان ہیپی کرسمس بھی بولتے، ہیپی دیوالی بھی بولتے، ہیپی گنیشا بھی بولتے۔ کہاں ہے ایمان ہمارے اندر؟ یہ حضرت ابراہیم کا عقیدہ توحید دیکھو، باپ نے بلایا، غیر مسلموں کا تہوار ہے، اس موقع پر اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے ماشاءاللہ جھوٹ بھی بولا، توریہ سے کام لیا، کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، نہیں آتا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عقیدہ توحید کی حفاظت کیسے فرمائی، اپنی قوم کو سمجھایا، اپنے باپ کو سمجھایا، سب کو سمجھایا، مگر قوم نہیں مانی۔ پورے مراحل طے ہونے کے بعد پورے لوگ جو ہے تہوار میں جا چکے تھے، بڑی حکمت سے بت خانے میں گئے، چھوٹے چھوٹے بتوں کو توڑا اور بڑے کے جو ہے گردن میں لٹکا دیا۔ اب یہ جب بات آپ سنتے ہیں تو یہ سوچتے ہوں گے ملک ہندوستان میں ہم ایسا کر سکتے کیا؟ بالکل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملک ہندوستان میں ہم نے عقیدہ توحید کا دعوت کا کام ہی نہیں کیا۔ ہم نے کہاں ہے اتنے ایسے مسلمان اہل حدیثوں کو چھوڑ کر جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہوا، برادران وطن تک ہم نے عقیدہ توحید کا جو ہے دعوت پہنچایا ہی نہیں ہے، تو وہ چیزوں کو ہم نہیں کر سکتے۔ لہذا اس ملک میں رہتے ہوئے غیر مسلموں کے معبودان باطلہ کو برا بھلا بولنا، گالیاں دینا، توڑنا، ان کی توہین کرنا، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ عقیدہ توحید پہنچایا، جب مکمل طور پر حجت پوری ہو گئی تب جا کے حضرت ابراہیم نے جو ہے ان بتوں کو توڑا تھا۔ جب بتوں کو توڑا تو حال کیا ہوا؟ دیکھو ابراہیم کا عقیدہ توحید کیسا ہے، دیکھو جب توڑ دیا گیا لوگ واپس آئے، بولے ابراہیم ایک توڑا ہے، آ کر پوچھے تم توڑے کیا؟ بولے میں نہیں توڑا۔ کون توڑے؟ جا کر پوچھو تمہارا بڑا بت ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ لوگ کیا ہو گئے؟ اپنے بتوں کی جو ہے تائید میں آ گئے، بولے آگ لگاؤ، حضرت ابراہیم کو اٹھا کر جو ہے آگ میں ڈالو۔ حضرت ابراہیم کا عقیدہ توحید دیکھو، جب حضرت ابراہیم کو ننگا بنا کر اٹھا کے جو ہے ڈال دیا گیا، کہاں ڈالا گیا؟ آگ میں ڈالا گیا۔ ایک کمال درجے کا عقیدہ توحید دیکھو کیسا ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں، جانے سے پہلے ان کی زبان سے جو لفظ نکلا وہ تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین مددگار ہے۔ جب عقیدہ توحید ہوتا ہے تو بندہ آگ میں جانے سے بھی نہیں ڈرتا۔ اللہ نے دیکھا یہ میرا بندہ خلیل ہے، جب عقیدہ توحید کی حفاظت کے لیے آگ میں جانے میں تیار ہو گیا ہے، اللہ نے آگ سے کہا یا نار، اے آگ کونی بردن، تو ٹھنڈی ہو جا۔ ٹھنڈی ہو گئی تو مشکل ہوتا، اللہ نے ساتھ میں کہا ٹھنڈی بھی ہو جا، سلامتی والی بھی بن جا۔ روایتوں میں آتا ہے پوری دنیا ماشاءاللہ آگ کو بجھانے کا کام کر رہی تھی، سوائے گرگٹ یا چپکلی کے، جو کیا کر رہی تھی؟ آگ کو اور پھونک رہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ گھر میں ہمیشہ اتنا بڑا راڈ رکھتی۔ میں عائشہ سے پوچھا گیا کیوں رکھتی ہو؟ تو کہنے لگے حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تو چنگاریاں زیادہ کرنے والا یہ گرگٹ یا چپکلی تھا، جب وہ ہمارے گھر میں آتا ہے تو اللہ کے نبی نے اسے مارنے کا حکم دیا ہے۔ ایک توحید پرست کو اگر دنیا کا کوئی جانور بھی تکلیف دیتا ہے تو اس کو بھی مارنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت ابراہیم کو دیکھو، اپنی ذات تک عقیدہ توحید کی اصلاح نہیں کی بلکہ اپنے باپ کی عقیدہ توحید کی بھی اصلاح فرمائی۔ ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ عقیدہ توحید کی دولت سے مالا مال فرتا ہے، مگر ماں بدعت و خرافات میں ہے، باپ بدعت و خرافات میں ہے، شرک میں مبتلا ہے، لہٰذا ان کی احترام کے ساتھ ماشاءاللہ اصلاح کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم کو دیکھو اپنے باپ سے کیسے بات کرتے ہیں، سورہ مریم میں ہے اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان۔ آج کل مسلمان بچوں کو دیکھتے ہیں اپنے ماں باپ سے بات کرتے تو جھنگا کو بات کرتے ہیں، لیکن یہاں ابراہیم کو دیکھو اپنے کافر باپ سے بات کرتے ہیں، عزت سے بات کرتے ہیں، اے میرے ابا جان۔ یہ بھی نہیں بولے تو جاہل ہے، بولنے کا طریقہ دیکھو، میرے پاس عقیدہ توحید کا علم ہے۔ اگر تم اللہ کی عبادت کر لو گے، شیطان کی عبادت نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ رحمان کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اپنے باپ کو بھی کفر کی دلدل سے نکالنے کے لیے بہت کوششیں کی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزر کو جو ہے وہ توحید کی توفیق نہیں دی۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھو ابراہیم نے اپنے کفری یا مشرکانہ ماحول میں اپنے آپ کو بچایا، اپنے باپ کو بچانے کی کوشش کی، اس کے علاوہ اپنے بیوی بچوں کو بھی مکمل طور بچانے کی کوشش کی۔ جب دیکھو ہم کیا ہوتے ہیں، توحید پرست میں ہوں، میرے بیوی مشرکہ ہے، درگاہ ہو جاتی ہے، فلاں فلاں کرتی ہے، ہم اس کی فکر نہیں کرتے۔ نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنے بچوں کی عقیدہ توحید کی حفاظت کے لیے، اپنے بیوی کی عقیدہ توحید کی حفاظت کے لیے
توحید کے مرکز کا انتخاب فرمایا. کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے اللہ میں جا کے اپنے بیوی بچوں کو تیرے حکم کے چوڑ پر، تیرے حکم کے جو ہے تعمین پر کعبۃ اللہ میں چھوڑ رہا ہوں. یہ کعبۃ اللہ کیا ہے؟ یہ کعبۃ اللہ توحید کا مرکز ہے، یہ امن کا مرکز ہے. توحید کی کرنیں وہیں سے تو اٹھی تھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر کیا کہا؟ اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھو، تم دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے. اور اس کلمے کی برکتیں اور کرشمہ سازیاں دیکھو. اللہ کے نبی نے فرمایا یاد رکھو اگر یہ کلمہ تم پڑھ لو گے نا، عرب کیا عجم بھی تمہارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاؤ گے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھو. قرآن نے ابراہیم کی دعائیں بہت نقل کی ہیں. اس دعا میں ایک دعا یہ بھی ہے وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے اور جو ہے میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لے. ذرا سوچو، ابراہیم سوچے ہوں گے اگر میرے بچوں کی عقیدے توحید کی حفاظت میں نہیں کیا تو کیا ہو سکتا ہے؟ میرے بچے دادا کے نقش قدم پر چل کر کہیں بت پرست نہ بن جائیں. ایک اولو العزم پیغمبر کو اپنی عقیدے کی حفاظت کی خیال آتا ہے. حضرت ابراہیم کو اپنے بچوں کی عقیدے توحید کی حفاظت کا خیال آتا ہے. معزز حاضرین، اس وقت ایک اہم بات بیان کر کے اپنے خطبے کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم توحید بولے تو کیا سمجھ جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا سمجھتے ہیں. بات یاد رکھیں، ہمارا جو کلمہ ہے نا اس میں نگیٹیو بھی ہے پازیٹیو بھی ہے. نگیٹیو کیا ہے؟ لا الہ، یہ نگیٹیو ہے. الا اللہ، یہ پازیٹیو ہے. اس کلمے کی روشنی میں اہل علم نے بتایا بندے کا عقیدہ و توحید پختہ ہوتا ہے دو چیزوں سے. ایک چیز یہ ہے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے. آپ کا عقیدہ توحید آدھا ہی پختہ ہوا ہے، اور آدھا عقیدہ توحید پختہ کرنے کے لیے کیا کرنا؟ اللہ کے علاوہ دنیا میں جس کسی کی بھی عبادت کی جا رہی ہے اس سے برات کا، بیزارگی کا اظہار کرنا، یہ اصل میں عقیدہ توحید کی پختگی ہے. حضرت ابراہیم کو دیکھو، اپنی قوم کے سامنے عقیدہ توحید سمجھاتے ہیں، بولتے ہیں اف لکم، افسوس ہوتا ہے تمہارے اوپر، اپنے ہاتھوں سے بت تراشتے ہو، اس کے سامنے جھکتے ہو. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو سمجھایا، ساری قوم دشمن ہو گئی. اس ٹائم، اس وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ. کہا سارے دنیا میرے دشمن ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے. بندہ عقیدہ توحید کو اپناتا ہے، دنیا دشمن ہو جائے، گھر والے دشمن ہو جائیں، کنبے والے دشمن ہو جائیں، پوری آبادی دشمن ہو جائے، مگر بندے کو عقیدہ توحید نہیں چھوڑنا چاہیے. کبھی حضرت ابراہیم اپنی قوم کے سامنے معبودان باطلہ سے برات کا اظہار کرتے ہوئے ایسے نظر آتے ہیں وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، اے لوگو جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو میں اس سے اپنے آپ کو الگ کرتا ہوں. کبھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم، اے میری مشرک قوم، تم جس کے ذات کے ساتھ کفر و شرک کرتے ہو میں تمہارے اس کام سے بیزار ہوں. کبھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے انا براء منکم. ابراہیم کی عقیدہ توحید دیکھنا چاہتے تو ان واقعات کو دیکھ لو. سورۃ الانعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے عقیدہ توحید کا تذکرہ فرمایا. کیسے دعوت دی؟ پہلے جا کے چاند کو دیکھے، بولے یہ میرا رب ہے. چاند تارا غروب ہو گیا تو بولے غروب ہونے والا میرا رب نہیں ہو سکتا. اس کے بعد چاند کی بات آئی، بولے یہ میرا رب ہے. ڈوب گیا تو بولے انہیں میرا رب نہیں ہے. سورج کو بتایا یہ میرا بڑا رب ہے. جب اس کے بعد چاند، سورج، ستارے سب ہو گئے تو یہ کہنے لگے ان تمام کا پیدا کرنے والا میرا رب ہے. سمجھانے کا طریقہ دیکھو. اس کے بعد اپنی عقیدہ توحید کا اعلان الفاظ میں فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اے اللہ میں اپنے چہرے کو تیرے سامنے پھیرتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. لوگ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں یہ تکبیر تحریمہ سے پہلے پڑھتے ہیں انی وجہت. غلط ہے یہ. کب پڑھنا؟ ہاتھ باندھنے کے بعد پڑھنا. بلکہ روایتوں میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی وجہت وجہی جو دعا ہے تہجد کے موقع پر تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھتے تھے. کتنی مرتبہ ہم نے یہ آیت پڑھی مگر ہمارا عقیدہ توحید پختہ نہیں ہوا. حضرت ابراہیم کا عقیدہ توحید ماشاءاللہ کیسے پختہ ہوا. معزز حاضرین، اسی طریقے سے
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عقیدہ توحید کی حفاظت فرمائی، اپنے اہل و عیال کے عقیدہ توحید کی حفاظت فرمائی۔ ہم میں سے اگر کوئی مرتا ہے، بیوی کو بلا کے بات کرتے، بچوں کو بلا کے بات کرتے، اور ہمارے پاس بولتے یہ دکان تم نہ، یہ گھر تم نہ، ایسا بولتے ہم، مگر انبیاء علیہم السلام اپنے بچوں کی عقیدے کی فکر کے لیے تڑپ جاتے تھے، پوری زندگی اپنے بچوں کے عقیدے کی حفاظت کرتے۔ دنیا سے جاتے ہوئے بھی نبیوں کو وہی فکر، میرے بعد میرے بچے کس کی عبادت کریں گے۔ الف لام پڑھیے سورہ بقرہ میں، حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو کیا بولتے ہیں بچوں کو بلا کر، ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو، میں اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ رہتے ہوئے بھی بچوں کی عقیدے کی فکر، دنیا میں رہتے ہوئے اپنی بیوی کی عقیدے کی فکر، دنیا سے جاتے ہوئے پوچھتے اے میرے بیٹو بتاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سارے بچوں نے مل کر کہا اے ابا جان، آپ جس رب کے سامنے سر جھکاتے وہی ہمارا معبود برحق ہے۔ اب دیکھو، یاد رکھو یہ بات، ماں باپ کا عقیدہ صحیح ہے، ماں باپ کے اندر تڑپ ہے اپنے بچوں کی عقیدے کی حفاظت کرنے کی، اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ راستے فراہم کرتا ہے۔ ابراہیم نے دعا کی تھی نا، اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ ابراہیم نے اپنی زندگی میں اس کا مکمل طور پر اثر دیکھا۔ ابراہیم سے اسماعیل پیدا ہوئے، اسماعیل ماشاءاللہ توحید پرست تھے۔ ابراہیم کے اور ایک بیٹے تھے، ان کا نام تھا اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف۔ دیکھو، جب مصر کی جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا، وہاں دو نوجوان آئے، یوسف علیہ السلام نے جیل میں عقیدہ توحید کی طرف دعوت دی۔ وہ کیا تھا؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا مکمل طور پر نتیجہ تھا۔ سعودی عرب کے مشہور عالم دین ہیں صالح عثیمی حفظہ اللہ، صالح عثیمی حفظہ اللہ ماشاءاللہ ایک بات بتاتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ بات یہ ہے، جب بندہ عقیدہ توحید میں پرفیکٹ ہوتا ہے اور ساتھ میں الحمدللہ وہ فکر بھی کرتا ہے تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حفاظت کرتا ہے۔ اور یہ بات بھی دیکھو آپ، جن گھروں میں، جن خاندانوں میں، جن قبیلوں میں عقیدہ توحید ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نسلوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ابراہیم کیسے توحید پرست تھے، آج تک الحمدللہ ان کے خاندان والا دنیا میں ہو سکتے ہیں۔ اور آپ کو بات بتاتا ہوں، اہل حدیثوں کو لوگ وہابی لوگ بول کے گالی دیتے ہیں۔ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ معمولی شخصیت نہیں تھی۔ دیکھو، دنیا میں عالم علماء کے خاندان میں سب سے بڑا خاندان محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا ہے۔ آج سعودی عرب میں جو بھی توحید دیکھتے ہیں وہ کس کی محنت ہے؟ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی ہے۔ لہٰذا اگر عقیدہ توحید ہے، اللہ نسلوں کی حفاظت کرتا ہے۔ جن خاندانوں میں، قبیلوں میں شرک ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے، وہ خاندان نعوذ باللہ مر مٹ جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، آج کے خطبے کی جو دوسری بات ہے وہ یہ، ابراہیم کے ساتھ ساتھ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا چاہیے۔ آپ دیکھو، اللہ کی نبی مکے میں 13 سال تک رہے۔ 13 سال تک آپ نے کیا فرمایا؟ شروع کے 3 سالوں میں اللہ کے نبی نے بڑی حکمت کے ساتھ، بڑے پیار و محبت کے ساتھ توحید کا کام کیا، چھپ چھپ کر کام کرتے تھے۔ جب 3 سال مکمل ہو گئے، اللہ نے کہا فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اے اللہ کے نبی آپ زور سے اپنے عقیدہ توحید کا اعلان کر سکتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں رہتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت فرمائی، اپنے صحابہ کی مکمل طور پر حفاظت فرمائی۔ مکے میں رہتے ہوئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک دن کفار مکہ آ کر بولتے اے محمد ایسا کرو، 1 سال تم ہمارے معبود کی عبادت کرو اور ہم 1 سال تمہارے معبود کی عبادت کرتے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ زمین آسمان مل نہیں سکتے، کفر اسلام ایک نہیں ہو سکتا، آگ اور پانی ایک نہیں ہو سکتے۔ یہ جو اللہ کے نبی کے ساتھ ان کا سوال تھا، اللہ نے اس سوال کے جواب میں سورۃ الکافرون اتاری۔ اے کافرو، کان کھول کر سن لو، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں عبادت نہیں کروں گا، اور ہمارا جو معبود برحق ہے تم اس کی عبادت نہیں کر سکتے۔ سورۃ الکافرون کو ہم نے معمولی سمجھ لیا، اس میں دیکھو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، پھر آیت تکرار ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم،
علامہ شوکانی کہتے ہیں آیتوں کی تکرار اس لیے ہوئی ہے، اللہ بتانا چاہتا ہے لوگوں ماضی میں بھی کفر و اسلام ایک نہیں ہوا، حال میں بھی نہیں ہوگا، اور مستقبل میں بھی کفر و اسلام ایک نہیں ہوگا۔ لہذا سورۃ الکافرون کو ہم معمولی نہ سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عقیدے توحید کی حفاظت کے لیے ایک دن میں کتنے مرتبہ پڑھتے تھے ذرا سن لیجئے۔ سب سے پہلے فجر کی پہلی سنت میں سورہ کافرون پڑھتے، دوسرے رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے، جیسے ہی مغرب کی سنت آتی پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے، دوسرے رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے، دن ختم ہوتا وطر کی نماز آتی، وطر میں رمضان پڑھے ہوں گے نا، وطر کی دوسری رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج عمرے کو جاتے مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر سورہ کافرون پڑھتے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جن کا نام تھا نوفل رضی اللہ عنہ، آپ نے ان سے کہا نوفل سونے سے پہلے سورہ کافرون پڑھ لو، آج سے انشاءاللہ پڑھ کر سونے کا اہتمام کریں آپ۔ فرمایا نوفل سورہ کافرون پڑھ کے سو جاؤ، اگر تم سورہ کافرون پڑھ کے سو جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کفر و شرک سے تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ لہذا اس صورت کو ہمیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو قدم قدم پر عقید توحید میں آزمائشوں کا سامنا آیا۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر لے گئے۔ اس ملک میں بھی ہم بھی دیکھتے ہیں نوجوانوں کو لے جا کے ہری کرشنا بولو فلاں بولو فلاں بولو ہوتے رہتا ہو۔ اللہ کے نبی کے صحابی کو پکڑ کر لے گئے، جا کے بولو زبان سے کفر بولو کفر بولو۔ عمار بھی کیا کرتے، مائنارٹیز میں تھے مکے میں، انہوں نے اپنے زبان سے اپنے دل میں ایمان رکھ کر اپنے ایمان کو بچانے کفر کا کلمہ زبان سے بول دیا۔ پریشانی ہوئی، فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ لوگ لے جا کے پکڑ کے مجھے کفر بول دیا میں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا عمار جب تم نے اپنے زبان سے کفر کا کلمہ کہا تو تمہارا دل کیسے تھا؟ عمار نے کہا یا رسول اللہ میرا دل تو مطمئن تھا۔ کہا اگر تمہارے دل میں اطمینان ہے اور زبان سے کفر تم نے اپنے جان بچان کے لیے بولا تو ماشاءاللہ تمہارے ایمان پر اثر نہیں ہوگا۔ یہ ایسا ایمان افروز واقعہ تھا، اللہ نے آیتیں اتاری الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ یہی وہ عمار رضی اللہ عنہ جن کا ایمان کیسا پختہ تھا۔ دیکھو مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے، ہر ایک صحابی ایک ایک اینٹ اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ عمار کی ایمانی طاقت، یہ عمار کی روحانی طاقت ایسی تھی، دو اینٹ اٹھا کر رکھ لیے ہیں، کہاں؟ اپنے کندھے پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عمار کو یہ اینٹ اٹھا کر یہاں کندھے پر مٹی پڑی ہوئی ہے، آپ نے کہا عمار، مکمل طور پر اس کو دور کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمار رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تھے، بولتے عمار میں تم کو جب دیکھتا ہوں تمہارے سر کے تالوں سے پیر کے تلوے تک ایمان نظر آتا ہے۔ ان کی ہڈیوں میں ایمان، ان کے گوشت میں ایمان، ان کے خون میں ایمان تھا۔ کیا آج ہمارا ایمان ایسا ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھو، دبلے پتلے تھے، جب مدینے میں ہوا آتی نہ اڑ جاتے تھے۔ ہمارے پاس ایسے دبلے پتلے لوگوں کو دیکھ کر ہم بھی مذاق اڑاتے ہیں، بڑے دبلے پتلے تھے۔ رسول اللہ کو مسواک لا کر دینے کی ذمہ داری ان کی تھی۔ جب وہ مسواک توڑنے کے لیے درخت پر چڑھے تو درخت کے ساتھ ہلنے لگے، صحابہ نے مذاق اڑایا۔ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کا ڈیفنس کرتے ہوئے اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو ابن مسعود کی باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر مذاق اڑاتے ہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر ابن مسعود کے دونوں پیروں کو قیامت کے دن اگر میزان میں تولا جائے وہ احد پہاڑ زیادہ وزنی ہوگا۔ اسی طریقے سے ہمیں کفریہ مشرکانہ ماحول میں صبح و شام کی دعاؤں میں دیکھنا چاہیے۔ دیکھو ہم صبح و شام کی دعائیں پڑھتے ہیں، اس میں حضرت ابراہیم کا بھی ذکر آتا ہے، اس میں رسول اللہ کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ ایک صحابی ہیں، چھوٹے ہیں، وہ اپنے باپ کو دیکھتے ہیں جب بھی نماز پڑھتے دعا پڑھتے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر، اے اللہ میں کفر سے پناہ مانگتا ہوں، میں کفر سے پناہ مانگتا ہوں۔ صبح و شام کی دعاؤں میں اللہ کے نبی نے امت کو کفر سے پناہ مانگنے کا مطلب سکھایا کیوں؟ کا مطلب یہ ہے لوگوں کو
اپنے کفری یا مشرکانہ ماحول میں رہ کر اپنے عقیدہ توحید کی حفاظت کرنا چاہیے۔ بیٹا بھی پڑھتا، باپ بھی پڑھتا۔ ایک دن باپ نے پوچھا، اے بیٹے یہ دعا بار بار تم کیوں پڑھتے ہو؟ تو بیٹے نے کہا، ابا جان چونکہ آپ پڑھتے اس لیے میں پڑھتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ اس موقع پر وہ باپ جو صحابی تھے انہوں نے کہا، یہ اصل دعا میں نہیں پڑھتا ہوں، میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ معزز حاضرین، کفریہ مشرکانہ ماحول میں اپنے نفس کو کفر و شرک سے بچانے کے لیے ہمیں دعا بھی کرنا چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ جانتے ہیں، ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے ابو بکر میری امت میں کفر کیسے داخل ہوگا، شرک کیسے داخل ہوگا؟ چونٹی کے رینگنے سے آہستہ آواز میں آئے گا۔ چونٹی کے رینگنے کی آواز نہیں آتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، الشرک اخفی من دبیب النمل فی ہذہ الامہ، اس امت میں شرک کیسے ہوگا؟ چونٹی کے رینگنے سے بھی آہستہ آواز میں آئے گا۔ اللہ کے نبی نے جب یہ فرمایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ابو بکر کو سکھایا، ابو بکر یاد رکھو، اگر تم اپنے آپ کو کفر سے بچانا چاہتے ہو، شرک سے بچانا چاہتے ہو، ریاکاری سے بچانا چاہتے ہو، دعا پڑھو۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ توحید دیکھو، 8 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو چھوڑ کر مدینے میں رہے۔ جب مکہ فتح ہوا رسول اللہ کو غیر اللہ سے کتنا کراہت ہے، دیکھو جب مکہ فتح ہوا آپ نے کہا بلال اوپر چڑھ کر اذان دو۔ جب اللہ کے نبی کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے آپ نے دیکھا ایک طرف ابراہیم کا اسٹیچو بنا ہوا ہے، ایک طرف حضرت اسماعیل کا اسٹیچو بنا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا تو غصہ آ گیا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کعبۃ اللہ کے اطراف میں 360 بت تھے۔ یہ 360 بت تھے کیوں بولے تو ہر سال کے 360 دن آتے، ہر دن ایک ایک جو ہے بت کی نعوذ باللہ عبادت کی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی کو دیکھو کفر سے شرک سے کتنی نحوست تھی آپ کو۔ آج دیکھتے ہیں پالش کرنے والے یہ بڑے بڑے جو ہے غیر اللہ کے معبودان باطلہ کے بت ہوتے ہیں، وہ مسلمان اپنے گود میں رکھ کے پالش کر کے دیتا ہے۔ ویسی چیزوں کو ہندوستان میں خبروں میں شائع کر کے لوگ بولتے گنگا جمنا تہذیب ہے، کفر و اسلام دونوں ایک ہی ہے۔ اللہ کے نبی نے وہ بتوں کو اپنے ہاتھ نہیں لگایا، چھڑی سے ہٹاتے، اور آپ کی زبان پر وہ آیت تھی، کیا آیت تھی؟ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ 2-3 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے، ہندوستان جیسے کفری یا مشرکانہ ماحول میں عقیدہ توحید کی حفاظت کرنا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمیں انبیاء کی سیرت پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا فاستقم کما امرت، اے اللہ کے نبی آپ عقیدہ توحید پر ویسے رہو جیسے نوح علیہ السلام تھے، ہود تھے، صالح تھے، شعیب تھے، موسیٰ تھے، لوط تھے، اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ اسی طریقے سے اپنے عقیدہ توحید کو مضبوط کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو۔ آپ نے مکے میں اپنے عقیدہ توحید کو مضبوط فرمایا، آپ نے عورتوں کا عقیدہ مضبوط فرمایا، آپ نے اپنے بچوں کا عقیدہ توحید مضبوط فرمایا۔ اسی طریقے سے ہمیں اپنے عقیدہ توحید کی حفاظت کرنے کے لیے صحابہ کی سیرت پڑھنا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ہمیشہ اکیلے بیٹھے رہتے تھے۔ لوگ جا کے پوچھتے آپ کو اکیلے بیٹھنے میں وحشت محسوس نہیں ہوتی کیا؟ اس وقت بولتے میں اکیلا ہوتا ہوں مجھے وحشت محسوس نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے ساتھ رسول اللہ کی سیرت ہے، میرے ساتھ صحابہ کی سیرت ہے۔ اگر کسی کے پاس اللہ اور اس کے رسول اللہ کی سیرت ہو، صحابہ کی سیرت ہو، ماشاءاللہ وحشت محسوس نہیں ہوتی۔ اپنے کفریہ مشرکانہ ماحول میں اپنے عقیدہ توحید کی حفاظت کرنا ہے، ماں باپ کو سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست کرنا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو مسجدوں کو نہیں جاتے، درگاہوں کو جاتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں رشتہ ہوتا ہے شادی ہونے کے بعد ہانی مون منانے نعوذ باللہ اجمیر جاتے ہیں۔ لہٰذا ماں باپ کا عقیدہ صحیح ہونا، اور یہ بات بھی یاد رکھیں اپنے بچوں کا رشتہ کرتے ہوئے یاد رکھو اگر آپ داماد لاتے ہیں تو توحید پرست ہونا، اگر آپ جو ہے اگر بہو بنا کے لاتے ہیں وہ بھی توحید پرست ہونا۔ اگر کفریہ مشرکانہ ماحول میں مختلف تحریک و تنظیموں سے لے کر آ جاتے، لوگ بولتے بعد ہمیں سدھار لیں گے، وہ نہیں ہوتا ہو۔ صالح فوزان حفظہ اللہ نے کہا بدعتی، خرافی، خبر پرست ان تمام لوگوں کے گھروں میں اپنا رشتہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب وہ اچھے انداز سے کفر و شرک سے توبہ کر کے توحید خالص پہ آ جاتا
ہے الحمدللہ اس وقت جو ہے مکمل طور پر ان سے رشتہ کرنا چاہیے۔ گھروں کے ماحول کو اچھا بناؤ، اور ایک اہم چیز کے خطبے کی ہے، اپنے گھروں میں کفریہ مشرکانہ ماحول سے بچانا ہے، سوشل میڈیا سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہم کیا سمجھتے، شارٹس دیکھتے جاتے معبودان باطلہ کی فوٹو آتی، اس میں ہنومان کی فوٹو آتی، مہابھارت کی فوٹو آتی، فلاں فوٹو آتی، ہمیں لے لیتے اسے۔ ہم اپنے بچوں کو ڈراتے کھائیں تو ہنومان آ جاتا، وہ آتا، فلاں آتا، غیر اللہ سے اپنے بچوں کو مت ڈراؤ۔ اور سوشل میڈیا نے ہمارے جتنے چیزوں کو بگاڑا ہے، سب سے پہلے عقیدے پر نعوذ باللہ بہت بڑا اثر پڑا ہے، اور اسی طریقے سے کفریہ مشرکانہ ماحول میں اپنے عقیدے کے درست کے لیے کتابوں کا مطالعہ۔ دیکھو الحمدللہ اس ہندوستان میں رہتے ہوئے شیخ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی تقویۃ الایمان، اس کتاب کو پڑھ کر ماشاءاللہ کتنے لوگ توحید پرست بنے۔ دیکھو محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کو دیکھو، آج سے 200 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں عرب میں پیدا فرمایا، کتاب التوحید لکھی۔ یہ کتاب اتنی بہترین، آپ دیکھیں گے عرب کے علماء تو بولتے جب بھی میں اس کتاب کو پڑھتا ہوں تو میرا ایمان الحمدللہ تازہ ہو جاتا ہے۔ بدعتی علماء سے دور رہیں، مساجد سے اپنے تعلق کو مکمل طور پہ کرو، اور آخر میں 2 چیزیں وہ یہ ہے، عقیدہ توحید کا علم بھی حاصل کرو۔ آج ہمارے پاس اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناتے، سب بناتے، مگر سب سے پہلے اپنے بچوں کو پکا مسلمان بناؤ۔ اللہ کے نبی سے کہا گیا، اے اللہ کے نبی آپ جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اور ہمارے پاس یہ مشکل یہ بھی ہے، لا الہ الا اللہ کا صحیح ترجمہ بھی ہم نہیں جانتے۔ ہمارے مسجدوں میں دوسرے مسجد لکھا رہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ غلط ترجمہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اس طرح کی چیزیں مکمل طور پر ہونا چاہیے، اور اپنے ماحول میں، سماج میں، سوسائٹی میں کفریہ مشرکانہ ماحول کو اگر دور کرنا ہے تو ہمیں رسول اللہ کی سیرت کے ساتھ جن علماء نے الحمدللہ معاشرے سے کفر و شرک کو مٹایا، ان کی دعوتوں کو پڑھنا چاہیے۔ خصوصاً ہر سلفی کو محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوتی کوششوں کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ 200 سال پہلے بھیجا، کیا مخلص عالم دین تھے، خون بھی نہیں بہایا، فساد بھی نہیں کیا، ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے کفر و شرک کو ایسے مٹایا عرب سے۔ آج چلے جاؤ اس مبارک آدمی کی دعوتی کوششوں سے آج عرب میں ماشاءاللہ ایک خبر بھی پختہ نہیں دیکھ سکتے آپ، ایک عروج بھی نہیں ہوتا، یہ خبر ایک بالشہ بھی نہیں دیکھ سکتے آپ۔ لہٰذا وہ کیا اصول تھے جنہوں نے فساد کیے بغیر الحمدللہ معاشرے کو کفر و شرک سے مٹایا۔ اسے پر اپنے خطبے کو روکتے ہیں، کہنا یہ ہے اس ملک میں رہتے ہوئے ہم سب کو اپنے عقیدہ توحید کو پرفیکٹ بنانا، عقیدہ توحید کی حفاظت کرنا، اپنے بیوی بچوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے خاندان والوں کی، اور ہر مسلمان کی فکر کرنا چاہیے۔ اگر ہمارا عقیدہ توحید درست ہے، ہم حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جب عقیدہ توحید کی جگہ کفر آتا، شرک آتا، بدعت و خرافات آتے، وہیں سے نعوذ باللہ پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے عقیدہ توحید کی حفاظت کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ توحید کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبیوں کی طرح، رسولوں کی طرح، صحابہ کی طرح اپنے عقیدہ توحید کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ جیسا ایمان عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلاف جیسا ایمان عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے نسلوں کو کفر و شرک سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔